وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکے ہلکے بادل سارے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، لگتا تھا آج بارش برسنے والی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے شروع سے ہی یہ موسم بہت اچھا لگتا تھا، لیکن زیادہ تیز بارش اسے پریشان کر دیتی تھی۔ بس اسے سہانا موسم ہی پسند تھا۔ 8 بجے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی اور اب 2 بج گئے تھے۔ یونیورسٹی کی ساری کلاسز لینے کے بعد جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر فون کرنے کی غرض سے سامنے کیا، لیکن اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ سگنل بالکل ہی نہیں آ رہے تھے۔ اکثر موسم خراب ہونے کی وجہ سے سگنل بند ہو جاتے تھے اور اسے گاؤں جانا تھا۔ اس موسم میں وہ گاؤں کیسے جا سکتی تھی؟ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل چکی تھی۔ اس وقت بس اسٹینڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے 1-2 بار کوشش کی لیکن موبائل کے سگنل بند تھے۔ اگر وہ بس اسٹینڈ سے آگے پیچھے ہو کر سگنل کا انتظار کرتی تو مکمل طور پر بھیگ جاتی کیونکہ بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ 2 سے 3 بج گئے اور 3 سے 4 پورے 2 گھنٹے تک بارش برستی رہی۔ سڑک پر گاڑیاں بھی بہت کم تھی اور بس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ کیا کرتی، نہ جانے کیوں، لیکن آج بس بھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کچھ آج ہی ہونا تھا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اچانک غصہ آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ موبائل کے سگنل مسلسل بند تھے، اوپر سے گاڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر اکیلی بیٹھی تھی۔ صرف سر پر چھوٹے سے بس اسٹینڈ کی چھت تھی جس کے نیچے اسے کچھ آسرا تھا، ورنہ بارش کافی تیز تھی۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ گاؤں کے ایک امیر خاندان کی نوابزادی ہے۔ اتنے امیر لوگ تھے لیکن پھر بھی کوئی بھی اس کی پڑھائی میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے تایا نے صاف کہہ دیا تھا، اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے تو اپنے بلبوتے پر ہی پڑھے، لیکن اگر کل کو کسی بھی قسم کی اونچ نیچ ہوگی تو اس کی ذمہ دار بس زرمش خود ہی ہوگی۔ اسے بس خرچہ مل جاتا تھا، لیکن اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے کے لیے کوئی گاڑی نہیں آتی تھی، اور بس پر ہی آتی تھی اور بس پر ہی جاتی تھی۔ 3 بجے تک بس آ جاتی تھی، لیکن اب عصر کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا اور بس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کرتی۔ کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جانی تھی اور مغرب کے بعد کوئی بھی بس گاؤں کی طرف نہیں جاتی تھی۔ بارش رک گئی تھی لیکن سڑک پر ابھی بھی پانی کی ایک ندی تھی جو کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، سوچا اب کیا کرے۔ اس کے ذہن میں اچانک روبینہ پھپھو آئی تھی۔ کیا وہ ان کے گھر چلی جائے؟ ان کا گھر یونیورسٹی کے بہت پاس تھا اور ویسے تو وہ ایک پوش علاقے میں رہتی تھی، اتنی زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن اس وقت مجبوری تھی اس کی۔ وہ اس سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ جائے نہ جائے جب اس نے بس اسٹینڈ کی طرف 4-5 آوارہ لڑکوں کو آتے دیکھا۔ زرمش کے اندر خوف ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کی اسکرین پر عبیر خان کا چہرہ جگمگایا۔ اس کے لبوں نے ایک مسکراہٹ دی۔ اس کے بعد وہ پوری قوت سے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بینچ سے اٹھ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ 4-5 لفنگے لڑکے اس تک پہنچتے اور فوراً ان کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی وہ لڑکے اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اس کے پیچھے لپکتے وہ فوراً پھپھو کے گھر کی طرف جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی پھپھو کا گھر کہاں ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی یونیورسٹی جاتے ہوئے اس راستے میں پھپھو کو ملی تھی۔ اس کی روبینہ پھپھو بہت اچھی تھی، سلجھی ہوئی اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے سالوں پہلے حویلی والوں کے خلاف جا کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی تھی، اس لیے ساری حویلی نے ان سے سارے رشتے توڑ دیے تھے۔ اس دن کے بعد سے پھپھو کہاں گئیں کہاں رہتی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سنا تھا کہ پھپھو کا شوہر بہت امیر تھا، لیکن پھر ان کی کمپنی کو کافی لاس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ غریب ہوتے گئے۔ ان کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور آج تک وہ حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ اور پھپھو کا ایک بیٹا بھی تھا۔ زرمش نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسا تھا، کون تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ لڑکے اب اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے پھپھو کے گھر جانے کے لیے ہی جائے پناہ تلاش کرنی تھی، اور اس وقت اتنی برستی بارش میں کیسے اور کہاں جا سکتی تھی سوائے پھپھو کا گھر تھا جو یونیورسٹی سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے اس طرف وہیں جا سکتی تھی۔ وہ جلدی سے گلی میں داخل ہوئی تو لڑکے اب جا کر غائب ہوئے تھے۔ زرمش نے سکون کی سانس لی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ پلوں کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور دہلیز پر کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ جیسے ہی زرمش نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کچھ پلوں کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ تو پھپھو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی اور ہی تھا۔ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ 26-27 سالہ گرے آنکھوں کا مالک خوبصورتی کی مثال،
लेकिन वो जिन कपड़ों में खड़ा था वो देखने से ही काफ़ी लो क्लास के लग रहे थे कि जरमिश की आंखों में नागवारी आई थी। जी आप कौन? उसने काफ़ी अदब से पूछा था, क्योंकि जरमिश ने बुर्का पहन रखा था और नकाब कर रखा था, इसलिए वो जरमिश को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। सिर्फ जरमिश की काली आंखें थी जो नज़र आ रही थी। रूबीना फूफो से मिलना है। उसने बहुत मुश्किल से कुछ कहने को लब खोले और लफ्ज़ फूफड़ पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर बिना कुछ कहे वो साइड पर हो गया। वो अंदर ही हैं, आप आ जाएं। वो एक साइड पर हो गया तो जरमिश कुछ चचकते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। मम्मी मम्मी, वो जो कोई भी था उसने आवाज़ लगाई तो 2 मिनट बाद ही रूबीना बेगम कमरे से बाहर निकली थी। वो छोटा सा ही घर था, 3 कमरों पर मुश्तमिल, जबकि हवेली बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी थी। 3 मंजिला इमारत जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून और हर किस्म की आसाइश थी। जरमिश फूफो की आवाज़ से वो होश में आई। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और उनके सीने से लग गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? फूफो जैसे उसकी आंखों से ही परेशानी भाग गई थी। जरमिश ने इस पर अपना सर हिलाया। तुम अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़े उसे अंदर अपने कमरे में ले गई। उनके पास ही बेड पर बैठ गई और दरवाजे में ही वो लड़का आकर खड़ा हो गया। वो यकीनन फूफो का बेटा था। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रूबीना फूफो की आवाज़ से जरमिश होश में आई, फिर इस बात में सर हिलाया। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फूफो के सवाल पर उसने सारी बात बता दी। मैं बहुत डर की थी फूफो, मुझे समझ ना आई मैं कहाँ जाती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। उसकी आंखों में अभी तक खौफ था। ये सुनकर फूफो मुस्कुरा उठी। फिक्र मत करो, ये तुम्हारा ही घर है, जैसे मर्जी यहाँ रहो। फूफो की बात पर उसका दिल कुछ पुरसकून हुआ था। तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहते साथ फूफो कमरे से बाहर निकल गई। जरमिश की नज़र कमरे की दरो दीवार में घूम रही थी, फिर घूमती घूमती नज़र उस लड़के तक गई जो दरवाजे में ही खड़ा था। जरमिश ने उसे सवालिया नज़र से देखा, जैसे उसकी आंखों में सवाल को पड़ गया था। मैं शहराम हूँ, आपकी फूफो का बेटा। इतना कहते साथ वो कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो देख सकता था कि जरमिश इसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है। बारिश एक बार फिर तेज़ी से बरसने लगी। कुछ देर बाद फूफो कमरे में दाखिल हुई तो वो अपना बुर्का वगैरह उतार चुकी थी। लो तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारा बुर्का धो देती हूँ, ये सारा गीला हो गया है। फूफो ने आगे बढ़ते उसका बुर्का पकड़ लिया। रहने दे फूफो, आपको जहमत होगी, उसने मना कर दिया था। फूफो मुस्कुरा पड़ी। अरे कैसी जहमत मेरी बेटी, पहले बार मेरे घर आई है, इसमें जहमत कैसी? इतना कहते साथ रूबीना फूफो वापस कमरे से बाहर निकल गई। वो वहीं बेड पर बैठी अब खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद जिस्म में सुकून का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर मोबाइल निकाल कर सामने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो बहुत परेशान थी, क्या करती? खाना खा चुकी थी, अब तो मगरिब भी ढल गई थी जब फूफो कमरे में दाखिल हुई। ये देखो, मैं तुम्हारा बुर्का अच्छे से धोकर ड्राई कर दिया है, वो इसका बुर्का उसके हवाले करती हुई बता रही थी। जरमिश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा न सकी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? वह आखिर फूफो ने पूछ ही लिया। आप तो जानती हैं फूफो कि जब आपने पसंद की शादी की थी, उसके बाद से हवेली में बेटियों के पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मुझे पढ़ने का कितना शौक़ है, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन हवेली में कोई भी गाड़ी मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं आती, मुझे खुद ही बस से आना और जाना पड़ता है। और आज इतनी तेज़ बारिश की वजह से कोई बस नहीं आई, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। अब तो इतनी रात हो गई है, मैं कल ही वापस जा सकूँगी, लेकिन अगर मैं वापस नहीं गई तो हवेली में एक तमाशा लग जाएगा। मैं क्या करूँ? वो रो देने को थी कि फूफो मुस्कुरा पड़ी। फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊँगी और उनको बता कर आऊँगी कि तुम मेरे घर में थी। फूफो की बात पर जरमिश हैरान हुई। लेकिन आप कैसे जाएंगी? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अरे क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी इस वाक़े को सालों गुजर के हैं। अब तो मैं भी भाई साहब से मिलना चाहती हूँ। मेरा खुद बहुत दिल चाहता है कि मैं वापस आऊँ और अपनी फैमिली से मिलूँ, लेकिन लगता है ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे यकीन है ये मुमकिन हो जाएगा। फूफो की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। तुम पुरसकून होकर सो जाओ, किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो। इतना कहते साथ फूफो कमरे की तेज़ लाइट्स बंद करती हुई कमरे से बाहर निकल गई, तो वो भी कुछ पुरसकून हुई बेड पर लेट गई और थकावट की वजह से कब नींद आई उसे पता ही ना चला। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो कमरे से बाहर निकली तो फूफो ड्राइंग रूम पर नाश्ता लगा रही थी। अरे आ जाओ जरमिश, नाश्ता कर लो। फूफो ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उनके पास ही बैठ गई। उसके सामने ही शहराम बैठा हुआ था। उसने आसपास देखा, लेकिन इन दोनों के अलावा घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो?
پھوپھو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کو پڑھ لیا۔ پھوپھو آپ کے ہسبینڈ نظر نہیں آ رہے۔ اس کے سوال پر پھوپھو کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ بیٹا کچھ عرصہ پہلے ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور زرمش ایک دم حیران ہوئی تھی، پھر فوراً شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے شہرام پر گئی تھی جو اپنے ہتھیلیوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ مسکرا پڑی۔ ارے کوئی بات نہیں، تم بھی تو اتنے عرصے بعد ہمارے پاس آئی ہو۔ ویسے بھی یہ خاندانی رنجشوں کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ خیر تم ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں حویلی چھوڑاؤں گی۔ پھوپھو کی بات پر ایک بار پھر وہ خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لے گا، اس لیے وہ پرسکون ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا برقع پہنا، نقاب کیا، اپنا بیگ اٹھایا۔ تب تک کیب آ گئی تھی۔ پھوپھو کے گھر کوئی گاڑی تو تھی نہیں، اس لیے مجبوراً کیب پر ہی جانا تھا۔ ممی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ دونوں کا وہاں اکیلے جانا میرے خیال سے سیف نہیں۔ اچانک شہرام بول اٹھا اور ان دونوں عورتوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھوپھو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی گاؤں کی طرف رواں دواں تھی۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی، ایک بار پھر زرمش کے اندر خوف کی لہر پھیل گئی۔ نہ جانے گھر والے اس کی بات پر یقین کرے نہ کرے۔ وہ حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ شہرام خود ہی حویلی کے گیٹ کے پاس ہی رک گیا تھا۔ وہ دونوں اندر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو بڑے تایا اور تائی لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ زرمش کو دیکھتے ہوئے فوراً لاؤنج کے صوفے سے اٹھے تھے۔ وہیں رک جاؤ، خبردار اگر حویلی کی دہلیز پار کی۔ ان کی دہاڑ اتنی اونچی تھی کہ سارا خاندان جمع ہو گیا۔ زرمش کے ماں باپ بھی کمروں سے نکل کر باہر آ گئے، یہاں تک کہ عبیر خان بھی آ گیا۔ یہ خان حویلی تھی جس کے 2 ہی ثبوت تھے، شمس خان اور آفتاب خان۔ شمس خان کا ایک 30 سالہ بیٹا عبیر خان تھا، تو وہیں آفتاب خان کی ایک ہی بیٹی زرمش خان تھی۔ تایابا، اسے حیرانگی سے انہیں پکارا، تم جیسی لڑکیوں کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، تم ساری رات حویلی سے غائب رہی ہو۔ تایا کی دہاڑ سے سارے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے پیچھے ہی روبینہ پھوپھو لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ میرے گھر میں تھی، میری اس پاس اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبینہ پھوپھو کی آواز سے سارے کے سارے چپ ہو گئے، وہیں کے وہیں ساکت رہ گئے۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ شمس تایا روبینہ پھوپھو کو دیکھ کر دہاڑے تھے۔ میں صرف آپ لوگوں کو سچ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ کل بارش کے موسم میں اس کے پیچھے کچھ بدتمیز لڑکے لگ گئے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے میرے گھر میں آ گئی تھی۔ اگر اس نے میرے گھر میں پناہ لے رہی تھی تو پھر آپ لوگوں کو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود اس کے کردار کی گواہ ہوں۔ یہ ایک رات کے لیے بھی میرے گھر پر موجود تھی، میرے ساتھ تھی۔ کیا آپ لوگوں کو حویلی کی بیٹیوں پر یقین نہیں؟ روبینہ پھوپھو نے افسوس سے کہا کہ حویلی کی بڑی بہو ہینا بیگم ہنس پڑی۔ ارے واہ، یہ بات کون کہہ رہا ہے جو خود حویلی کی عزت کو داغدار کر گئی تھی؟ ارے تم اتنی غیرت ہوتی تو کوئی کبھی اس حویلی کو پلٹ کر بھی نہ دیکھتی، اور تم نے اس حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کر لی۔ ارے واہ بھائی واہ، کوئی ذلیل ہو تو تم جیسا۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بس بھابھی بہت ہو گیا۔ روبینہ پھوپھو تائی کی بات پر جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ خبردار اگر تم نے مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی، تم ہماری کچھ نہیں لگتی۔ جس دن تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور حویلی والوں کی عزت ڈبوئی تھی، اس دن تم اس حویلی والوں کے لیے مر گئی تھی۔ اور جہاں تک بات رہی اس لڑکی کی، تو اس لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی جس نے ایک رات حویلی سے باہر نہ جانے کس کے ساتھ گزاری ہو، اور ابھی ایک بد کردار اسی کے کردار کی گواہی دینے کے لیے آ گئی۔ ارے گواہی تو ان کے لیے آتی جو خود پاکردار ہوتے۔ تائی نے ایسی نفرت سے کہا کہ زرمش جہاں تھی وہیں کی وہیں تھم گئی۔ تائی جان، اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، بے یقینی، حیرت، افسوس، دکھ، تکلیف۔ بس میں کہہ چکی ہوں، تم میری بہو نہیں بنو گی تو مطلب نہیں بنو گی۔ میں کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گی جس نے ایک رات باہر گزاری ہو، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، جو اس جیسی عورت تمہارے کردار کی گواہی دینے کے لیے پہنچ گئی۔ اس سے زیادہ زرمش کی برداشت نہیں تھی۔ اس نے بے یقینی سے عبیر خان کو دیکھا جو اس کا بچپن سے منگیتر تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور وہ اسے بہت پسند کرتی تھی اور جانتی تھی اس نے ایک دن عبیر خان کی بیوی ہی بننا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن عبیر اپنے والدین کے سامنے کچھ نہیں بولا تھا۔ آفتاب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی، لیکن انہوں نے آدھے راستے میں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔
خبردار اگر تم میرے قریب آئے۔ اسے کم از کم اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ بابا، لہجے کی بے یقینی تھی، حیرانگی تھی۔ کیا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی؟ اگر تم اتنی ہی باکردار ہو تو اپنی اسی پھوپھی کے ساتھ چلی جاؤ، جس کے باپ نے جیسے اس کے سینے میں آخری خنجر بھی مار دیا تھا۔ اس نے بے بسی سے روبینہ پھوپھو کو دیکھا تھا، جو خود اتنی ہی بے بس اور حیرت سے یہ ساری حویلی والوں کا سلوک دیکھ رہی تھی۔ شاید پھوپھو کو خود امید نہیں تھی کہ حویلی والے ایسا سلوک کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ لیکن ہم تمہیں اس حویلی میں 1 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ ویسے بھی یہ عورت تمہارے کردار کی گواہ ہے نا، تو جاؤ، اسی کے پاس رہنا آپ۔ تایا کی بات پر اس نے بے یقینی سے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اب تک عبیر خان کو دیکھ رہی تھی، جو بے تاثر لہجے کے ساتھ کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ عبیر خان بنا کچھ کہے پلٹا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ کیسا مرد تھا جو اس عورت کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ چلو زرمش، یہ لوگ یقین نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی پھپھو، یہ میرا گھر ہے، پلیز چھوڑیں۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنے ماں باپ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن پھپھو اسے اپنے ساتھ زبردستی حویلی سے باہر لے گئی۔ وہ باہر آئی تو شہرام باہر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا ممی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں کو پریشان دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے آدھی ادھوری بات بتائی اور زرمش کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ زرمش سارا راستہ روتی آئی تھی۔ اس کا رونا نہ جانے کیوں شہرام کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ رو کیوں رہی ہے۔ صبح سے شام ڈھل گئی۔ کچھ وقت کے لیے پھپھو نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو شام کے وقت کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش، کچھ کھا لو بیٹا، پھپھو نے اسے محبت سے پچکارا تھا۔ اس نے آنسو سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ پھپھو کو دیکھا۔ آخر کیوں یہ حویلی والے بیٹیوں کو ہی سزا دیتے تھے؟ اب مجھے لگتا ہے اب صحیح تھی اور یہ لوگ ہی غلط تھے۔ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے کہ پھپھو کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر کیوں میں گھر سے بھاگی، آخر اتنی نوبت آئی ہی کیوں۔ وہ جس سے میری شادی کروا رہے تھے وہ ایک شراب پینے والا اور زانی تھا، اور میں کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے انکل سے شادی کر لی۔ وہ بہت اچھے تھے زرمش، بس ہمارے حالات برے تھے۔ میں جانتی ہوں تم اس حویلی میں رہنے کی عادی ہو، ہمارے چھوٹے سے گھر میں سکون نہیں آئے گا، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی تمہیں یہاں پر ہر سہولت مل سکے۔ پھوپھو کے لہجے میں شکوہ تھا، ندامت تھی۔ زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے رہنے کے لیے چھت دے دی، وہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی پھپھو؟ آپ ایک بار پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، تم یہیں رہو گی ہمیشہ میرے پاس، اپنی پھپھو کے پاس۔ پھپھو کی بات پر وہ کچھ دیر الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، لیکن پھپھو اس سے پہلے وہ بات مکمل کر دی۔ پھپھو نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ فی الحال تم نے کچھ نہیں سوچنا، کچھ دن کے لیے اپنے ذہن کو اس ٹینشن سے دور رکھو، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اتنا کہتے ساتھ پھپھو کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ ان باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزر گئے تھے، وہ اس گھر میں بند تھی۔ پھپھو اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے سکونی تھی جو اس کے اندر باہر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار عبیر خان کا چہرہ گھومتا تھا۔ اس وقت اس سے چھوٹے صحن میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ چاند کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شہرام تھا، جو ہاتھ میں 2 چائے کے مگ پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ صرف 2 پلوں کے لیے زرمش نے اسے دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ اپنا رخ چاند کی طرف موڑ گئی، اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ چائے؟ اس کی آواز سے زرمش ہوش میں آئی تھی اور ایک مگ اس کی طرف بڑھائے منتظر تھا۔ زرمش نے بنا کچھ کہے وہ کپ پکڑ لیا۔ اگر آپ برا نہ منائے تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اس کی آواز زرمش کے کانوں پر پڑی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن مہذب بہت تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز، اس کے دیکھنے کا انداز بہت زیادہ ویل مینرڈ تھا۔ زرمش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنا رخ چاند کی طرف موڑ گئی تھی۔ لگتا ہے آپ کو چاند پسند ہے۔
اس کی مسکراتی آواز سے زرمش جان گئی تھی کہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن فی الحال وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل کی دنیا ویران اور اداس تھی۔ سالوں سے عبیر خان کو چاہتی آئی تھی اور وہ اس کا منگیتر ہوتے ہوئے اس کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ یہ بہت تکلیف کی بات تھی۔ کچھ پل شہرام اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ خاموش رہی، اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی رہی۔ ممی چاہتی ہیں میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ زرمش نے اتنی تیزی سے گردن موڑ کر شہرام کو دیکھا کہ ہڈی جھٹکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ساری زندگی کسی دوسرے مرد سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو عبیر خان کو چاہتی آئی تھی۔ اچانک ہی زرمش کے جسم میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم سے شادی کروں گا؟ تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی؟ تم عبیر خان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ اچانک وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے اندر کی تلخی تھی جو باہر نکل گئی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے شہرام کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، لیکن جلدی وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ ہم بہت امیر نہیں ہیں اور یہ ایک غریب متوسط طبقہ ہے۔ یہاں ایک گھر میں کیا ہو رہا ہے آس پڑوس کے سارے گھروں کو پتہ چلتا ہے۔ ایک جوان جہان لڑکی کا اس گھر میں بنا کسی رشتے کے رہنا یہ مناسب نہیں۔ لوگ آپ کے کردار پر 100 سوال اٹھائیں گے، اس لیے ممی چاہتی ہیں، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی ادب تھا۔ وہ زرمش سے اتنے ادب سے بات کر رہا تھا کہ زرمش کچھ پلوں کے لیے حیران رہ گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے عبیر خان کا لہجہ گما تھا۔ یہ تم کیا ہر وقت حویلی میں دندناتی پھرتی ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے حویلی میں رہنے کی؟ کتنا حد تمیز لہجہ تھا عبیر خان کا، اور کتنا فرق تھا اس مرد کے لہجے میں۔ اگر میں آپ لوگوں پر اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس بار اس نے کچھ تکلیف سے کہا تھا کہ شہرام کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھیں زرمش، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن حویلی والوں کی طرح بے غیرت نہیں ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے چھتی چھین لیں۔ جیسے اسے زرمش کی بات پر بہت تکلیف ہوئی تھی، اور زرمش تو بس اس کا لہجہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچھا، اگر اتنے ہی غیرت مند ہو تو پھر آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کرنا۔ غصے سے وہ کافی کا مگ بنا پیے وہاں رکھتی ہوئی اٹھی اور اندر جا کر کمرے میں غائب ہو گئی، اور شہرام بس اذیت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر نمایاں ہوئے تھے۔ بہت چھوٹا تھا جب وہ ضد کیا کرتا تھا کہ اسے ننیال جانا ہے۔ اس کے بابا اسے بڑی ساری گاڑی میں بٹھا کر حویلی کے پاس لے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارا ننیال ہے، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے۔ تب اس نے پہلی بار ننھی سی زرمش کو حویلی کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ حویلی جانا چھوڑ گیا تھا۔ ڈرائیور انکل کے ساتھ ہمیشہ زرمش کے اسکول چلے جایا کرتا، اور وہاں اسکول کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتا۔ چھٹی ہوتی وہ باہر نکلتی تو تب جا کر شہرام اس کا دیدار کر پاتا۔ وہ تب سے اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ اسے جس دن بھی ٹائم ملتا وہ اسکول کے بعد کالج بھی اس کے پیچھے اسے دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان لوگوں کے حالات برے ہوتے گئے۔ پھر اس نے زرمش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اسے پتہ چلا کہ زرمش تو سالوں سے عبیر خان کی منگیتر ہے، اور وہ جانتا تھا کہ حویلی والے کبھی بھی اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ زرمش کا نام عبیر خان کے نام سے جڑ چکا تھا۔ اسی وقت شہرام نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ وہ کب اچھی لگنے لگی تھی اندازہ نہ ہو سکا۔ اچھی لگتی لگتی وہ کب اس سے محبت کرنے لگا خود نہ جان پایا۔ بس ہوتی گئی اور وہ کرتا گیا، لیکن اس دن کے بعد اس نے زرمش کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ سالوں بعد دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ محبت تو آج بھی دل میں کہیں دفن تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ عبیر خان کی منگیتر ہے۔ لیکن حویلی والوں نے جو اسے عبیر حویلی سے نکال دیا تھا، اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ عبیر خان اور زرمش کا اب کوئی بھی رشتہ نہیں رہا۔ دل میں کہیں ایک امید تھی کہ شاید وہ زرمش کو اپنا سکے، لیکن جانتا تھا زرمش کے دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں۔ وہ کیسے اس کی ہو سکتی تھی؟ وہ تو شروع سے عبیر خان سے محبت کرتی آئی تھی، اور وہ محبوب کی آنکھوں میں رقیب کی محبت کے رنگ پڑ گیا تھا۔ شہرام کے لبوں کو ایک تکلیف دہ مسکراہٹ نے چھوا تھا، اور اب تک اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں زرمش بیٹے چاند کو دیکھتی ہوئی اٹھ کر گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنی ماں کی آواز گونج رہی تھی، میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ اس گھر میں رہے، وہ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ ماں کی بات سن کر سے کچھ دیر کے لیے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی،
کہ شاید زرمش اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ کہاں اس قابل تھا۔ وہ تو محلوں میں پلی بڑی ایک شہزادی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ بھی محلوں میں پلا بڑا شہزادہ تھا، وہ شہزادہ جو اپنی سلطنت کھو چکا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھوپھو اس کے سامنے بیٹھے اس کے ہاتھ پر سخت گرفت جمائے جیسے گزارش کر رہی تھی، اور وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھوپھو کو دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو، آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی، لیکن احسان کا بدلہ میں فی الحال نہیں چکا سکتی۔ میں سالوں سے اس شخص کو چاہا ہے، عبیر خان کے لیے پاگلوں کی طرح دیوانی رہی ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں میں آپ کے بیٹے سے نکاح کر لوں؟ خدارا یہ مجھ پر ظلم نہ کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھوپھو کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ اگر وہ عبیر خان چاہتا تو تمہیں اس حویلی میں روک سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں سارے خاندان کے سامنے عزت اور مان دے سکتا تھا۔ تم خود سوچو۔ ایک پل کے لیے زرمش کو وہ شخص جس کے غصے سے وہ 10 گاؤں کے سردار ڈرتے تھے، وہ اپنے منگیتر کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا۔ پھوپھو کی بات میں کچھ تھا کہ زرمش نے بے حد بے یقینی سے پھوپھو کو دیکھا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا ہی نہیں۔ ایک مرد خود سے جڑی عورت کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، محبت ہو نہ ہو، لیکن بھروسہ بنیادی چیز ہے۔ اور دیکھو بیٹا، یہ مناسب نہیں لگتا، اس گھر میں میرا جوان بیٹا رہتا ہے، تمہارے بنا کسی رشتے کے اس گھر میں رہنا بہت زیادہ نامناسب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، انسان کی قسمت خراب نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی حالات اور وقت انسان کو اس طرح پریشان کرتے ہیں۔ تو ایک بار عبیر خان کے علاوہ میرے بیٹے کو سوچ کر دیکھو۔ اگر تمہیں لگتا ہے وہ غریب ہے اسی لیے تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو فکر مت کرو، وہ بہت جلد اپنا بزنس شروع کرنے والا ہے، انشاءاللہ پھر ہمارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں۔ پھوپھو کی بات وہ ایک دم سے خاموش ہوئی تھی۔ تمہیں بھی تمہارے والدین نے تکلیف دی ہے، اور مجھے بھی میرے والدین نے دکھ دیے ہیں، ہم دونوں ایک برابر ہیں۔ زرمش، اگر تم مجھے نہیں سمجھو گی تو مجھے کون سمجھے گا؟ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، میری خواہش کا لاج رکھ لو۔ پھوپھو نے اسے بے بس کر دیا تھا، اور وہ آنسو پیتی رہ گئی۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے، ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن نکاح کے بعد زرمش نے شہرام سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوشش کی تھی۔ نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار زرمش سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کمرے میں نیم دراز شاید بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، نہ جانے کہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شہرام کو برا لگا تھا، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کمبل پکڑا اور اسے کھول کر زرمش کے اوپر دیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ قسم کھائی تھی، پھر اس سے دیکھتے ہی آنکھیں کھولی تو شہرام کو اپنے کمرے میں اتنے قریب دیکھتے اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا تھا۔ تم یہاں؟ بہت مشکل سے وہ غصہ ضبط کرتی 2 لفظ بول پائی تھی۔ میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سو رہی تھی، باہر سردی کافی ہے، اس لیے میں نے سوچا یہ کمبل۔ اس نے وضاحت کی اور زرمش ایک دم خاموش ہو گئی۔ ایک نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے چند ماہ لگ جائیں واپس آنے میں، لیکن میں… اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا زرمش اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، جیسے وہ سخت خول میں لپٹ گئی تھی۔ شہرام ایک دم سے خاموش ہو گیا، اسے کچھ بھی کہنا شاید فی الحال مناسب نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل دور کر دیا، جیسے شہرام کا لمس بھی دور کرنے کی کوشش کی ہو۔ غصہ مجھ پر ہے، میں برا لگتا ہوں تو اس میں اپنا کیا قصور ہے؟ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے دوبارہ اس پر کمبل دیتا ہوا کچھ سختی سے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، پھر اس سے زیادہ کچھ کہے بنا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمش نے بے یقینی سے کمبل کو دیکھا، دل میں کوئی عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ تاثر کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ ایک پل کے لیے دل میں دستک دیتا ہوا، اگلے ہی پل زرمش گھبرا گئی۔ وہ خود کو جھٹکا دیا اور کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے دن ایک بار پھر شہرام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب دونوں کی بہت زبردست ٹکر ہوئی تھی۔ اس کا سر شہرام کے سینے سے لگا تھا اور وہ اپنا سر مسلتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی شہرام نے جلدی سے اسے سہارا دے کر اس کی کمر سے پکڑا۔ آئی اوکے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے زرمش کے دل میں ایک بیٹ مس کی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس سے دور ہوتی کچن میں جا کر پھپھو کے پاس غائب ہو گئی۔
شہرام واضح اس کے چہرے کے غصے کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بات کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور یہی سوچا کہ واپس آ کر ہی صحیح، اور پھر وہ چلا گیا۔ سرمش نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو کے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ اسے یونیورسٹی پڑھا سکتے، اور ویسے بھی جو کچھ حویلی والوں نے کیا تھا، اس کے بعد وہ مینٹلی اتنی اسٹیبل نہیں رہی تھی کہ یونیورسٹی جاتی۔ وہ بس سارا دن پھپھو کے گھر میں ہی گزار دیتی۔ پھپھو اسے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا دیتی تاکہ اسے کام کرنے میں آ جائے اور اس کا دھیان بھی بڑھ جائے۔ وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شہرام واپس نہیں آیا۔ اسے گئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ اب پھپھو کے گھر کے ماحول میں وہ رچ بس گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ مینٹلی طور پر شہرام کو اپنا شوہر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان گزرے عرصے میں حویلی میں کیا ہوا، وہاں کے حالات کیسے تھے، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ حویلی سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ حویلی سے اسی دن وہ کٹ گئی تھی جس دن اسے حویلی سے نکالا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی اس کے ماں باپ کو کبھی اس کی یاد نہیں آتی ہوگی۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے بنا کیسے رہتے ہوں گے۔ یہ ساری سوچیں اسے مفلوج کر دیتی تھی۔ کیسی قسمت تھی، کیا تعلیم حاصل کرنا اتنا تھکا دیتا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ ایک بار پھر یہاں بیٹھے چاند کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل فون تھر تھرا اٹھا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے موبائل فون کی طرف دیکھا۔ مہینوں گزر گئے تھے، اب یہ موبائل فون تھر تھراتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی عادتاً اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے موبائل فون سامنے کیا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے موبائل فون کی اسکرین پر عبیر خان کا نام دکھا۔ جیسے یقین ہی نہ آیا کہ عبیر خان نے اسے فون کر رہا ہے۔ بے یقینی سے موبائل فون کان سے لگا گئی۔ اس کے موبائل فون کان سے لگانے کی دیر تھی کہ کانوں میں اس کی شکستہ آواز ابھری، سرمش، اور سرمش کی ساری دنیا ساکت رہ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کہہ نہ سکی۔ وہ سب کچھ بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ وہ شخص اسے عزت نہ دے سکا تھا۔ کیسی ہو؟ جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ زندہ سلامت ہوں، مگر شاید روح مر گئی ہے، سرمش بے تاثر لہجے کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں تمہارے سارے خاندان کے سامنے روک نہیں پایا، تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا سرمش۔ میں جان گیا ہوں تم میری زندگی میں کتنی حیثیت رکھتی ہو۔ مجھے تمہاری قدر ہو گئی ہے۔ کیا ہم ایک بار مل سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں بھیگی ہوئی تھی جیسے وہ رو رہا ہو۔ کسی نے سرمش کا کلیجہ مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گئی کہ وہ شہرام سے نکاح کر چکی ہے۔ کیا آپ مجھے واپس حویلی لے کر جائیں گے؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ بالکل، تم ایک بار مجھ سے ملو، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ میں تمہیں اپنا لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم سچی ہو۔ اس کے الفاظ سرمش کو سکون کی طرح محسوس ہوئے تھے۔ بولو، تم مجھ سے ملو گی ایک بار؟ وہ پھر تردید کرنا چاہ رہا تھا۔ سرمش کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ میں آ جاؤں گی، اس نے بہت مشکل سے اپنی کپکپاتی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر دوں گا۔ پہلے ہم ملیں گے، اس کے بعد تمہیں حویلی لے کر آؤں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کال کاٹ چکا تھا اور سرمش اب تک بے یقین تھی۔ اتنے مہینوں میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکلے۔ وہ مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر ایک میسیج جگمگایا تھا۔ کسی ہوٹل کا نمبر تھا، کل شام 5 بجے، اور ساتھ روم نمبر بھی لکھا تھا۔ وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ عبیر خان نے اسے ہوٹل میں کیوں بلایا۔ اس سے تو کل کا انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ رات کس قدر بے صبری سے گزاری تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ اگلا دن شروع ہوا اور اس نے آج عبیر کو پسند کا رنگ پہنا تھا۔ وہ تیار ہو کر 3 بجے کمرے سے باہر نکلی۔ پھوپھو، میں اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی، پھوپھو کو بتا کر وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ پھوپھو نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تیاری دیکھ کر پھوپھو پریشان ضرور ہوئی تھی۔ کیا وہ کچھ چھپا رہی تھی؟ خیر، وہ ہوٹل آ چکی تھی۔ اسے برقع پہننے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ریسیپشن سے روم نمبر پوچھنے کے بعد وہ سیدھی لفٹ کی جانی پڑی تھی، لیکن اسے لفٹ میں داخل ہوتے کسی وجود نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ مطلوبہ کمرہ نمبر کے سامنے آ کر وہ رکی، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا اور سامنے ہی عبیر خان کھڑا تھا، اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سرمش نے سالوں محبت کی تھی۔ وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھو، کیا لوگی؟ اسے سامنے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سرمش نے سرنفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں چاہیے۔ عبیر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟
وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سب۔ عبیر خان کا لہجہ عجیب سا تھا، وہ پریشان تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے عبیر کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے آس پاس حیرت سے اس کمرے کو دیکھا۔ تم خوش ہو؟ اس کے سوال پر زرمش حیران ہوئی۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ مجھے میرے ہی گھر سے باہر نکال دیا گیا، صرف اس وجہ تھی کہ میں ایک رات برستی بارش میں حویلی نہ آ سکی تھی اور چار پانچ لفنگے لڑکے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے مجھے اس عورت کے در پر دستک دینی پڑی جس سے ساری حویلی والے رشتہ توڑ چکے تھے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کہا۔ آپ جانتے نہیں تھے میرا کردار کیسا ہے۔ وہ بے بسی سے بات کر رہی تھی۔ عبیر اپنی جگہ سے اٹھا قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تمہارے جانے کے بعد اماں نے میری شادی کروا دی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے ذرا پسند نہیں۔ اس لڑکی نے مجھے ایک دن بھی سکون سے رہنے دے دیا۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو زرمش کے کانوں میں اترا۔ کیا آپ نے شادی کر لی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ظالم ہرجائی کو دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اماں نے کروائی تھی تو میں نے کر لی۔ عبیر کی شان بے نیازی پر زرمش کو دھچکا لگا۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو اماں نے کہا اور آپ نے کر لی۔ سالس میں آپ کے نام سے منسوب تھی اور آپ نے مجھے دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار نہیں سوچا۔ اس بار اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی۔ عبیر خان کے لہجے میں غصہ آیا۔ تو مرد 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور تمہارا کیا پتا تم کہاں اس رات رہی، کہاں گل کھلایا؟ وہ اچانک ہی نفرت زدہ لہجے میں بولا تھا کہ زرمش اسے دیکھتی رہ گی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے۔ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ مرد ہوں اور مرد کی فطرت ہی شک کرنا ہوتی ہے، لیکن تمہیں صرف ایک صورت واپس حویلی لے کر جا سکتا ہوں۔ پہلے تمہیں مجھے سکون دینا ہوگا، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، اس کے بعد تمہیں واپس لے جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو زرمش کو اپنے کانوں میں ڈھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ 2 قدم عبیر سے دور ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ساری زندگی محبت کرتی رہی تھی، اور آج وہ اس سے اس کا جسم مانگنے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں کسی غیر کے ساتھ راتیں رنگین کر سکتی ہو، اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی زبان اب زہر اگل رہی تھی، اور اب زرمش کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں یہاں پر آ گئی، آپ پر یقین کر لیا۔ اسے واقعی یقین نہیں ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جو حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی میں رہتے ہوئے کبھی اس نے زرمش سے ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اب اس طرح کی بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف پڑی تھی، لیکن آدھے راستے میں ہی عبیر خان نے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اگر تم اتنی ہی پارسا ہوتی تو کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں ہوٹل تک نہ آتی۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ زرمش کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ذات سے وہ اتنے سالوں سے منسوب تھی۔ غیرت مند مرد تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے نام سے منسوب عورت کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتے، اور وہ اسی کی عزت کو تار تار کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، وہ پوری طاقت سے چلائی تھی، لیکن عبیر خان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑے۔ یقین نہیں ہوتا، میں نے ساری زندگی آپ جیسے گھٹیا مرد سے محبت کی۔ اس نے اتنی حقارت سے کہا تھا کہ عبیر خان کو غصہ آیا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور زرمش کا چہرہ تھپڑ سے لال کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ سیدھی زمین بوس ہوئی، گال آگ کی طرح دھاگ اٹھا تھا۔ خود تم کیا نہ جانے کس کس کے ساتھ کون کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہو، اور اب اگر میں تمہارا کچھ وقت مانگ لیا تو میں گھٹیا ہو گیا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سختی سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ میں پاک ہوں، میرا کردار شیشے کی طرح صاف ہے، میرا خدا گواہ ہے، اور تم جیسے گھٹیا مرد یقین نہیں ہوتا تم میرے خاندان کے وہ وارث ہو۔ پوری طاقت سے اسے دھکا دیتی ہوئی بولی۔ ایک بار پھر دروازے کی طرف پڑی۔ جب اگلے ہی پل اس نے زرمش کو بالوں سے پکڑے واپس کھینچا۔ بہت شوق ہے تمہیں مردان کی دیکھنے کا، ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے پاس گرجا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا تھا، اور کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے آگے بڑھتے سیدھا عبیر کے چہرے پر ایک مکہ دے مارا۔ عبیر کے ہاتھ زرمش کے گرد ڈھیلے پڑے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو کافی مہنگے کپڑے میں تھا، 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا مکہ عبیر کے چہرے پر مار رہا تھا۔
जरमिश इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा दूसरी सिम था। हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? इतनी ऊंची आवाज़ में खर्चा के जरमिश खौफ से कांप गई। उसकी आवाज़ वो लम्हों में पहचान गई। वो कोई और नहीं, वो शहराम था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी जो जरमिश को चारों ओर फैल गई थी। 2 मिनट बाद वो पीछे उठा। अब गार्ड अंदर आ रहे थे। ले जाओ इस शख्स को, पुलिस के हवाले करना। वो सर हिलाते हुए बैर को दोनों कंधों से पकड़े नीचे ले गए। जरमिश मफलूज जहन के साथ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि सारे गार्ड कमरे से बाहर निकल गए। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। इसने अपना हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा कि इसके हाथ से खून रसने लगा था। यकीनन वो अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। जरमिश ने एक नज़र उसे देखा। दोनों की नज़रें टकराई और वो सारे जब्त खोते हुए आगे बढ़ी। उसके सीने से लगकर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस तपती धूप में कोई अपना मिल गया हो। और उसके सीने से लगने की देर थी कि शहराम पत्थर का हो गया। उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। वो हिचकियों से रो रही थी और शहराम को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। सारी जिंदगी जिस औरत से मोहब्बत करता रहा, आज वो खुद उसके सीने से लगी अपनी तकलीफ बाहर निकाल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये शख्स इतना घटिया होगा। आज मेरी मोहब्बत मेरी नज़रों में ही गिर गई। पागल थी मैं जो सारी ज़िंदगी इस जैसे शख्स से मोहब्बत करती रही, जिसे अपने ख़ानदान की औरतों की इज्जत नहीं करनी आती। इसने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया था। खुदा की कसम मेरी नीयत बुरी नहीं थी। वो उसकी कोट को मुट्ठी में दबोचे उसके साथ चिपकी पूरी तरह कांप रही थी। शहराम का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ, परेशान मत हो। बलाखिर वो बोला था। उसने जरमिश को पुरस्कून करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से उसकी हिचकियाँ काबू हुई थी। उसके सामने घुटनों के बल बैठा। फिर जल्दी से जो जग में पानी पड़ा था उसे पकड़ाया, गिलास में अंडेल कर उसने पानी जरमिश को पिलाया। वो बआसानी 2 घूंट ही भर सकी थी। आई ओके? वो कुछ पुरस्कून हुई तो शहराम ने नरमी से इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेते पूछा। जरमिश ने भीगी आंखों के साथ इस्पात में सर हिलाया। उससे कोई बदतमीजी तो नहीं की? वो सख्ती से पूछ रहा था कि जरमिश एकदम खामोश हो गई। उसने गौर से जरमिश की बाएं खाल को देखा जो सुर्ख हो गई थी। गुस्से का एक तेज उबाल शहराम के जिस्म में दौड़ा। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन मोहब्बत में अंधा नहीं होना चाहिए। वो सख्ती मगर संजीदगी से समझा रहा था कि जरमिश को एक बार फिर रोना आने लगा। चले उठे, घर चलते हैं। उसने खुद अपने हाथों से जरमिश के आंसू साफ किए और उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकला। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था हर काम करने वाले उसे सलाम कर रहा था और जरमिश हैरान हो रही थी। वो रिसेप्शन तक आए थे जब जरमिश ने उसका हाथ पकड़े उसे रोक दिया और रुका और उसकी तरफ पलटा। यहाँ सब क्या आ रहा है? ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो शदीद उलझन से शहराम से पूछ रही थी। घर चलें, फिर बताता हूँ। उसका हाथ मजबूती से पकड़े उसे लेकर होटल से बाहर निकला। न जाने कहाँ से एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसने गाड़ी को बाहर निकलने का इशारा दिया। ड्राइवर खामोशी से बाहर निकल गया। वो घूम कर दूसरी साइड पर आया और जरमिश को गाड़ी में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसकी गाड़ी उस मोहल्ले में आकर रुक चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली। अब वो काफ़ी पुरस्कून महसूस कर रही थी। उसके पीछे ही शहराम भी घर में दाखिल हुआ। पुप्पो जो बेचैनी से लाउंज में टहलते हुए शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, उन्हें देखकर इन दोनों की तरफ लगी थी। तुम ठीक हो? न जाने क्यों पुप्पो को घबराहट हो रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया था। वो उलझी उलझी निगाहों से उन दोनों माँ बेटे को देख रही थी और सुन होते जहन के साथ उसने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाया था और वो सीधी ज़मीन बोस हुई। लेकिन उसका वजूद ज़मीन पर लगने से पहले ही शहराम उसे थाम चुका था। वो बहुत जल्दी से घबरा कर किचन में भागी थी और अब उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई थी। शहराम उसे कमरे में ले गया, उसे बेड पर बैठाया। उसका बीपी फुल लो हो चुका था। कुछ देर बाद उसके हवास बहाल हुए। उसने पानी पीने के बाद कुछ सुकून की सांस ली और अब जो कुछ शहराम से बता रहा था वो सुनकर तो वो हैरान और परेशान थी। हमारे हालात और बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इस मोहल्ले में आ जाते हैं। डैड के काफ़ी राइवल्स थे, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट होने का सोचा और यहाँ शिफ्ट होने के बाद कुछ पलों के लिए सुकून नसीब हुआ था। लेकिन मैं खुफिया तौर पर अपना कारोबार जारी रख रहा था और आज मैं इस पूरे होटल का मालिक हूँ। वो तो शुक्र है मैंने आपको लिफ्ट में दाखिल होते देख लिया
और फ़ौरन मम्मी से फ़ोन किए आपको पूछा। इन्होंने कहा आप कहीं बाहर गई हुई हैं। मुझे बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। जैसे ही मुझे ये पता चला कि इस कमरे में उबैर खान रुका है, तब भी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। कभी भी किसी मर्द पर अंधा भरोसा नहीं करते जरमिश, वो समझा रहा था। और जरमिश की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते चाहे, लेकिन अगले ही पल शहराम उसके दोनों हाथ पकड़ चुका था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं हीरे को ठुकरा कर खाक के पीछे भाग रही थी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। और वो जो उसके कदमों की तरफ बैठा हुआ था, वहाँ से उठा और जरमिश के पास आकर बैठा। बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लगा लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी आपको तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकता। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं आपका शौहर हूँ। हमारा मजबूत रिश्ता है। आप पर सर्द हवा भी नहीं लगने दूंगा। उसके लहजे में मोहब्बत थी कि जरमिश को बेसाख्ता एक सुकून का एहसास हुआ था। उसकी आंखें खुल गई थी। शहराम उबैर खान से 100 गुना अच्छा था। उसने जरमिश के माथे पर लब रखे। जरमिश ने आंखें बंद किए सुकून की सांस ली थी। कुछ दिन बाद ही सारे ख़ानदान को पता चल गया था कि उबैर ने जरमिश के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, जिसके बदले में शहराम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। आफ्ताब और शम्स साहिब खुद शहराम से माफ़ी मांगी थी, तो जाकर शहराम ने केस वापस लिया और उबैर पुलिस की हिरासत से आज़ाद हुआ था। ये शहराम की ही आला ज़रफ़ी थी कि शम्स और आफ्ताब साहिब के सामने सर झुकाए खड़े थे। मैं आप लोगों के चेहरे झुके नहीं देखना चाहता। बस मेरी माँ और मेरी बीवी को माफ़ करें और इन्हें हवेली में आने की इजाज़त दें। इनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे इस्लाम में बेटियों के साथ करने के लिए कहा गया है। उसकी बात पर इन दोनों भाइयों के सर मज़ीद झुके थे और फिर कहीं जाकर इन्हें अकल आई थी और इन्होंने रुबीना बेगम और जरमिश के लिए हवेली के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन उबैर को अपनी तमाम जायदाद से आग कर चुके थे। वो अपनी बीवी के साथ हवेली से जा चुका था। कम से कम वो ऐसे शख्स को अपने ख़ानदान का वारिस नहीं बताना चाहते थे जिसे अपने ख़ानदान की औरतों की इज्जत करनी ही ना आती हो। बेशक इंसान की किस्मत उसकी सोच से ज़्यादा अच्छी और बेहतर होती है। खुदा उसे बेहतरीन से नवाजता है, लेकिन वो हमेशा बेहतर के पीछे भागता रहता है।